سارے دوستوں کو سلام کرنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو یہ میں لائیو ہوا ہوں وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہوں کہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کا میں جواب دے سکوں، اور میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا آدھار کارڈ، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، جتنے بھی آپ کے سوال رہتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میں آج لائیو آیا ہوں۔ اس لیے جو میرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا کمنٹ کر کے بتائیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ زبیر سلمانی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور خیریت سے ہو بھائی؟ اور امانت عباسی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اور خیریت سے ہیں امانت؟ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ اور دوست بھی جڑ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بات چیت ہو سکے۔ اور یہ آج میں لائیو اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ جی، زبیر سلمانی کہہ رہے ہیں، اچھا ماشاء اللہ۔ دو امانت عباسی، الحمدللہ۔ جی، اور دوستوں کے بھی لنک شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑ سکے۔ ابھی کم ہی لوگ ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے کئی سوالات رہتے ہیں، جیسے کہ آدھار کارڈ سے متعلق، پین کارڈ سے متعلق، اس طرح کے اور بہت سارے سوال ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں آج لائیو آیا ہوں پہلی بار۔ تو صاف نظر آ رہا ہے؟ نہیں بتا دینا آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، کیا ڈاکومنٹ چاہیے آگے کا، اور کیا چاہیے آئے گا، کیا خرچ ہوگا؟ اچھا، ایک پوچھ رہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے، کیا ڈاکومنٹ چاہیے؟ صرف آدھار کارڈ سے ڈرائیونگ لائسنس بن جائے گا، صرف آدھار کارڈ سے، اور کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کچھ لوگ لائک بھی کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں۔ اچھا، پاسپورٹ، سلمان حسین، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی، کیا کہنا چاہے صدام حسین بھائی؟ آپ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو، یا کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ لوگ بتا دیں کہ آواز میری کلیئر آ رہی کہ نہیں آ رہی، تاکہ میں بات صحیح سے سمجھا سکوں۔ اس لیے اچھا، قاری علی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ جی، اور 10 لوگ ہو گئے۔ او بی سی سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا؟ امیر عالم، او بی سی سرٹیفکیٹ جاتی پرمان پتری کہا جاتا ہے، یہ بن جائے گا۔ اس میں آدھار کارڈ اور 2 فوٹو دینے پڑیں گے آپ کو۔ او بی سی سرٹیفکیٹ جنم اس کو کہا جاتا ہے، جاتی پرمان پتر کو۔ جی، آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اچھا اوکے ٹھیک ہے۔ احمد، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت اچھا جی۔ جی ماشاء اللہ، شکریہ بھائی، بہت احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جڑے ہمارے سے۔ جی صحیح آ رہی ہے، چلو زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا، شکریہ جواب دینے کے لیے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ، اچھا جی شکریہ، جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ، اچھا۔ اور بھی آپ بتلائیں، آپ لوگوں کے کیا کیا سوال ہے؟ اگر آپ باہر جانا بھی چاہ رہے ہیں کہیں سعودی عرب، تو اس کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے پاسپورٹ ہوا، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ افضال احمد، ماشاء اللہ، جی خیریت سے افضال بھائی کا آپ خیریت سے ہیں؟ جی، میری آواز اگر آ رہی ہے؟
अच्छा, मोहम्मद वातिस, आय जाती नवाज की आईडी मिल जाएगी क्या? मोहम्मद वासिद, हाँ मिल जाएगी भाई, आय जाती नवाज की आईडी मिल जाएगी आपको ज़रूर। और कौन है? और अच्छा, मोहम्मद वासिद, आप में अगर आपको आय जाती नवाज की आईडी चाहिए तो आप जो है, मेरा नंबर आपके पास शायद होगा जहाँ तक की उम्मीद है, और आपको आय जाती नवाज की आईडी मिल जाएगी। इसमें दो तरह की आइडिया रहती हैं, मिल जाएगी। अल्लाह का करम, अफजाल भाई लिखा है, अल्लाह करम। शुक्रिया अफजाल भाई आपका कमेंट करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया जी। और क्या कहना चाह रहे हैं? ये है, अच्छा मोहम्मद वाजिद, मेरे पास आपका नंबर है, संभल हेड़ा से हूँ। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना किसी दिन, और आपको आईडी मिल जाएगी। मैंने इसको ग्रुप में भी डाल रखा है इस चीज़ को, कि अगर किसी को आय जाति निवास इस तरह की आईडी चाहिए तो मिल जाएगी उस, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और उस पर सारे काम हो जाते हैं। आय जाति निवास, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की जितनी भी चीज़ें रहती है वो साइड से बन जाती है, और उसमें कोई साल का इस तरह का जो चार्ज रहता है, और बाकी आईडियों में उसमें कोई इस तरह की टेंशन भी नहीं रहती। और जैसे आप साल में और सारी जो आईडी आती है उसमें किसी में 5,000 या 8,000 रुपये देने पड़ते हैं, इसमें आपको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा कागज़ जो है, इसमें फ़ीस 10-12 रुपये एक्स्ट्रा कटती है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि आप उस आईडी को कभी भी अगर चाहे तो बंद कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि चलाओ। लेकिन जो दूसरी आईडी है आय जाती नवाज़ की, उनको मुस्तकिल चलाना पड़ता है। अगर उसमें आप काम नहीं करेंगे जब भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और काम करोगे तो पैसे देने, तो फिर तो आप दे ही रहे पैसे। तो इसलिए जो प्राइवेट आईडी रहती है उसमें फ़ायदा एक रहता है कि आप जो है कभी भी उसे रोक सकते हैं। अच्छा, और भाई बतलाएं, अभी कम ही लोग लाइव आए हैं, और अभी लोगों को इसमें मालूम भी नहीं कि सवाल कैसे किया जाएगा, शायद कर नहीं पा रहे सवाल। और जो लोग जो है क्या कहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं या कहीं बाहर विदेश में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा एक ग्रुप है, वो बाहर भेजता है। अगर किसी को जाना है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है, जिनके पास नंबर है। अब्बासी, आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए? कितना, कितनी उम्र है भाई जिसका आधार कार्ड बनवाना चाह रहे? अच्छा, कारी आरिफ साहब कह रहे हैं कि एक दिन बता दीजिए किस दिन लाइव आया करेंगे आप। देखो अभी तो कोई दिन तय नहीं है कि किस दिन लाइव आना है, लेकिन अ, हो जाएगा ये तो, महीने में एक बार, महीने में एक बार या 2 बार इस तरह लाइव आ जाया करेंगे। आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए आप, अगर छोटा बच्चा है 5 साल का, या 5 साल से कम, तो जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा। और अगर 15 साल तक भी है तो भी जन्म प्रमाण पत्र से बन जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा उम्र है तो उसमें मूल निवास की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और एक आधार सर्टिफिकेट होता है लाल फॉर्म, उसको भरवाने के बाद आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा आदमी आपकी नज़र में जिसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ये बार बार बनवाने के बाद रिजेक्ट हो गया, इस तरह का भी आदमी बनवा सकते हैं। दानिश अल्फाज, अच्छा जी, दानिश शुक्रिया भाई कमेंट करने के लिए, जुड़ने के लिए, और सभी लोगों का शुक्रिया, माशाल्लाह काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। 17 साल उम्र है, हाँ तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं वो बनवाना पड़ेगा।
اس کے بعد ہی کیا کہتے ہیں ان کا آدھار کارڈ بنوانا پڑے گا۔ اچھا، اور کوئی آئی ڈی پروف نہیں ہے؟ اچھا، کوئی آئی ڈی پروف نہیں ہے۔ دیکھو اگر آئی ڈی پروف نہیں ہے تو جنم پرمان پتر اوریجنل بنوانے کے لیے جو 17 سال کی عمر ہے، اگر وہ اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں تو اسکول سے لکھوا لیں، اور اسکول سے لکھوانے کے بعد پھر ان کا جنم پرمان پتر بن جائے گا۔ کسی بھی آس پاس کا جو جن سیوا کیندر ہے اس سے جا کے آپ مل سکتے ہیں، ان سے کہنا کہ ہمیں اوریجنل جنم پرمان پتر بنوانا ہے، تو کیسے بنے گا تو سارا بتلا دیں گے۔ اور اگر ان کے پاس اسکول کا لکھا ہوا بھی نہیں ہے تو کیسے بنوائیں گے؟ اس کے لیے ایسا کرنا پڑے گا کہ ان کے ماں باپ میں سے کسی ایک کو ان کے آدھار کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ لے کر اور ایک ایفیڈیوٹ بنوانا پڑے گا، اور وہ اپنے یہاں پر دینا پڑے گا۔ میں پہچان پتر بنوانا ہے، میں پہچان پتر بنوانا ہے۔ اچھا، دانش کہہ رہے کہ مجھے پہچان پتر بنوانا ہے، بن جائے گا بھائی۔ اب سائٹ جو ہے ایک نئی سائٹ لانچ ہوئی ہے پہچان پتر کی، اس لیے جس کو اپنا پہچان پتر بنوانا ہے وہ بنوا سکتا ہے، اور اچھی چل رہی سائٹ۔ اور جن کا آدھار کارڈ سے لنک نہیں ہے پہچان پتر وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے جن کا پہچان پتر میں کچھ خرابی ہے یا کچھ غلطی ہے وہ بھی صحیح کروا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو نئی سائٹ آئی ہے اس کے متعلق میں ابھی ویڈیو بھی ڈالنے والا ہوں 1-2 دن میں۔ ابھی میں نے گروپ میں بھی ڈالا تھا اپنے جو واٹس ایپ گروپ ہے، اور انشاءاللہ میں بالکل یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہی بہت سارے کام خود ہی چیک کر لیں۔ جو جیسے ابھی میں نے ابھی پہلے ویڈیو ڈالی تھی کہ آدھار کارڈ میں موبائل نمبر کیسے چیک کرنا ہے، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اب ڈالوں گا، تاکہ بہت سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اتنی انگلش جانتے ہیں کہ گھر بیٹھے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور آدھار کارڈ کا موبائل نمبر تو ہونا ہی چاہیے، آج کے ٹائم میں سب کے آدھار کارڈ کا موبائل نمبر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا۔ اور جن کا آدھار کارڈ اب سے 10 سال پہلا بنا ہوا ہے، وہ آپ کے چاہے ماں باپ میں سے ہو کسی کا بھی ہو، اس میں آدھار کارڈ میں ڈاکومنٹ اپلوڈ کروانا ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ ڈاکومنٹ اپلوڈ کرا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ڈی ایکٹیویٹ نہیں ہوگا۔ اسکول میں نہیں پڑھا ہوا ہے؟ اچھا، ہاں تو بھائی اگر اسکول میں نہیں پڑھا ہوا اس کا آپ جنم پرمان پتر بنوانا چاہ رہے، امانت عباسی کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں نہیں پڑھا ہوا ہے اور اس کا جنم پرمان پتر بنوانا ہے، یعنی اس کا آدھار کارڈ بنوانا ہے کہنا چاہ رہے، تو اس کے لیے بھائی جنم پتری کہاں سے نکل بھائی قاری صاحب آپ ہی سم کیا لکھا ہے بھائی، سمبھو کر دیجئے۔ چلو بھائی، یہ جو ہے جنم پرمان پتر یہ آپ کے جو قریبی ہوتے ہیں، آپ کا جو بلاک ہوتا ہے وہیں سے بنے گی، یہ آپ کہیں اور سے نہیں بنوا سکتے، اور آسانی سے بن جائے گی، اس میں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے، بن جائے گی۔ اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہے تو بہت اچھا، اور جہاں تک کہ امید ہے کہ آج جو میرے سے جڑے ہوئے ہیں وہی لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کے پاس میرا نمبر ہے، کیونکہ میں نے گروپ میں ڈالا ہے تو ماشاءاللہ سبھی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ میرے سے کانٹیکٹ کر لینا، میں آپ کو بتلا دوں گا، کیونکہ کچھ ایسی گائیڈ لائنس ہوتی ہے جو یوٹیوب پہ ڈائریکٹ نہیں بتلائی جاتی، اور یہ یوٹیوب کی ویڈیو بہت دور تک جاتی ہے۔ حفظ الرحمان انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، راشن کارڈ میں بچوں کے نام جڑوانے کے لیے ویب سائٹ چالو ہے یا نہیں؟ ہاں، آپ راشن کارڈ میں نام جڑوا سکتے ہیں، اپلائی کروا سکتے ہیں آن لائن، اور سائٹ چالو ہے۔ آپ ڈلوانے کے بعد اس کو ویریفائی کرا سکتے ہیں اپنے بلاک سے، جو بھی آپ کا قریبی بلاک ہے، تو آپ اس سے وہاں سے جا کر اسے ویریفائی کرا سکتے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں سے آن لائن کرا دیے بچوں کے نام راشن کارڈ میں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہاں سے تو آن لائن کر دیے، لیکن وہ جو سلپ ہوتی ہے وہ نکال کے دے دیتے ہیں جن سیوا کیندر والے، جیسے ہماری دکان ہے یا کوئی بھی جن سیوا کیندر والے ہیں، وہ آپ کو ایک سلپ نکال کے دے دیں گے، لیکن وہ سلپ جو ہے کچی سلپ کہلاتی ہے، وہ
وہاں سے جب بلاک جو ہوتا ہے اپنا، وہاں سے جب ویریفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی وہ نیٹ پر آتے ہیں نام۔ اگر آپ لوگ جو ہے کہ اگر وہاں سے ویریفائی نہیں ہوگا تو وہ نام آپ کے جو راشن ڈیلر ہے وہاں پر شو نہیں ہوں گے، نہیں چمکیں گے۔ اس لیے آپ کو ویریفائی کرانا ضروری ہے، وہ خود بھی کر دیتے ہیں تحصیل والے، اور آپ خود جا کر بھی کرا سکتے ہیں، اور یہ 3 مہینے کے اندر کرا لیں۔ مثلاً آپ نے اگر آج چڑھوایا تو آج راشن کارڈ میں آج نام جڑوائیں کسی دکان پر جا کر، جن سیوا کیندر پر جا کے، تو اس کے 3 مہینے کے اندر آپ وہ جو سلپ ہے اسے آپ جا کے جڑوا لیں۔ اس سے کیا ہوگا، اگر وہ 3 مہینے سے زیادہ ہو جاتے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ، تو پھر وہ کینسل ہو جاتی ہے، یعنی کہ سائڈ سے ہٹ جاتی ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کا نمبر میرے پاس ہے، چلو بہت اچھا۔ بچوں کا جنم پرمان اور آدھار کارڈ بنوانا ہے۔ مفتی قاسم اسٹوڈیو، ایم ایس قاسمی، اچھا ایم ایس قاسمی اسٹوڈیو۔ جی بچوں کا جنم پرمان پتر بنوانا ہے، بن جائے گا۔ آپ کا ضلع کیا ہے اور گاؤں کا نام کیا ہے، آپ مجھے لکھ دو تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے یہاں پر آپ کا کام ہو جائے گا کہ نہیں، اور کہاں سے ہوگا کیسا ہوگا، میں ساری بات بتا دوں گا۔ ایم ایس قاسمی اسٹوڈیو جو ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں۔ جی آپ لکھ دے جو بھی لکھنا چاہ رہے، اور بھی ساتھی ہیں، اور ایک دوسرے کو لکھ دے۔ عمر پور مظفر نگر، امر پور ہے یا عمر پور ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، لیکن یہ ہے کہ بن جائے گا، آدھار کارڈ بھی بن جائے گا اور جنم پرمان پتر بھی بن جائے گا۔ تھوڑا سا بڑا کر کے دیکھ رہا ہوں، عمر پور ہے، اچھا عمر پور ہے تو ہاں بن جائے گا، لیکن اس کے لیے بچوں کو یہیں پر لانا پڑے گا۔ اور جنم پرمان پتر آپ کا بلاک کیا لگتا ہے آپ یہ بتلا دو مجھے، تاکہ میں آپ کو بتلا دوں۔ ویسے تو اب جب بچہ ہوتا ہے اس کا 20 دن کے اندر جنم پرمان پتر بنوا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر جنم پرمان پتر کے اب آدھار کارڈ نہیں۔ شاہ پور، اچھا ہاں تو مظفر نگر کے پاس ہی آپ آپ کا آدھار کارڈ تو بن جائے گا، لیکن اس میں پریشانی یہ ہے کہ آپ قریبی کسی آدھار سینٹر پہ اپنے بچوں کا آدھار کارڈ بنوا لیں، تاکہ آپ کو یہاں سے ہمارے یہاں سے زیادہ دور پڑے گا آپ کا یہ، اس لیے آپ اپنے یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں۔ اور بچے کا جنم پرمان پتر پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر بنوا لیا کرے، اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 20 دن کے اندر بنوائیں گے تو ایک طرح سے وہ سرکار کی طرف سے تو بالکل فری رہتا ہے وہ جنم پرمان پتر، اس میں کچھ بھی چارج نہیں کرتا کسی کا بھی، لیکن جو آن لائن کرنے والے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، اور انہیں بھی پیسے چاہیے، ہر آدمی کو پیسے چاہ رہے ہیں آج کے ٹائم میں، کیونکہ سرکاری پیسہ آپ کو معلوم ہے اس میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے آنے میں۔ تو اگر آپ کے یہاں پر کسی بچے کی پیدائش ہو رہی ہے تو آپ لوگ جو ہیں 20 دن کے اندر ان کا جنم پرمان پتر بنوا دیں، اس سے آپ کا خرچ کم ہوگا، اور ویسے زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ اور بھائی ابھی کافی کم لوگ ہوئے ہیں، اور کوئی بتلائے بھائی، یہ مجھے بتلانا پڑے گا آپ لوگ۔ چلیے 10 بجے تک کا ٹائم، 11 بجے تک کا ٹائم رکھا تھا میں نے لائیو ہونے کا، اس لیے میں 11 بجے تک ہی انشاءاللہ لائیو رہوں گا۔ اور آپ لوگ اور کچھ پوچھنا چاہ رہے کہیں کسی بھی بارے میں تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ پہلی بار لائیو ہوا ہوں میں، اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ میں باتیں بتائی جائیں گی کہ کس طرح کیا کام کرنا ہے۔ آپ اپنے کاغذات کو جو ہے صحیح سے لے کے چلیں، شروع میں ہی آپ اپنے کاغذات کو صحیح سے لے کے چلیں تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جی حضرت خرچہ کیا ہے؟
خرچ کیا ہے؟ کہاں کا خرچ پوچھ رہے ہیں ایم ایس قاسمی صاحب اسٹوڈیو، نام تو آپ کا مجھے معلوم نہیں۔ خرچ کتنا ہے؟ کس چیز کا خرچ؟ جنم پرمان پتر کا یا آدھار کارڈ کا؟ یہ بتا دیجیے۔ اور جنم پرمان پتر کا کتنا خرچ ہے یا آدھار کارڈ کا؟ عمر پور سے جو ہے قاسمی صاحب، عمر پور سے جو ہے قاسمی صاحب، احترام رکھ کہیں کھانے پر چلے جاؤ۔ اچھا، ڈاک کھانے پر چلے جاؤ، وہاں بچوں کا آدھار کارڈ بن جائے گا اور ایڈریس بھی چینج ہو جائے گا۔ اچھا، امانت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمر پور سے جو قاسمی صاحب ہیں، اترنا ڈاک خانہ ہے کوئی، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھنے میں ویسے غلطی ہو رہی ہے کیونکہ میں ایسے ہی پڑھا ہوا ہوں، تو اس لیے جیسے میں ایسے پڑھا جا رہا ہے میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، اس لیے معافی چاہ رہا ہوں اگر میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا لکھا ہوا آپ نے صحیح لکھا ہوگا، لیکن میں کم علم آدمی اس لیے ایسا پڑھ رہا، تو آج چلا جائے۔ جنم پرمان پتر کا اور آدھار کارڈ کا۔ اچھا، جنم پرمان پتر کا آدھار کارڈ کا ہم جو ہے ہمارے یہاں سے لگ بھگ آپ اگر بنوائیں گے جنم پرمان پتر، پہلی بات تو ہمارے یہاں سے تو بن نہیں پائے گا، لیکن اگر کہیں بنوائیں گے آس پاس کی مارکیٹ میں تو وہ جو ریٹ چل رہا ہے وہ 400 کا چل رہا ہے عام طور سے، تو اس لیے آپ اپنے جو قریبی جن سیوا کیندر ہے ان سے جا کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ جنم پرمان پتر بنوانا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو آپ کو اپنے علاقے میں بنوانی پڑتی ہے، اور کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ سے میری رائے ہے کہ آپ اپنے ہی بنوائیں اپنے قریب میں۔ باقی آپ اگر آپ کے پاس میرا نمبر ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں کہ ہاں آپ کے پاس میرا نمبر ہے، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو نمبر بتلا دوں گا ابھی، آپ اسے نوٹ کر لینا۔ اور بھائی بتلائے اپنا سوال کچھ بھی ہو تو بتلائے۔ اور سبھی لوگ جو ہے ابھی خاموش ہے، اصل میں رات کا ٹائم ہے اور اس لیے جی حضرت میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے۔ اچھا، میرا نمبر میں لکھ رہا ہوں آپ کو یہیں پر اسکرین پر، آپ اسے نوٹ کر لینا۔ 97 میں نے نمبر لکھ دیا ہے، آپ اس پہ بات کر لینا میرے سے، انشاءاللہ اسے سیو کر لینا، اور بھی آپ پوچھ تاچھ کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، معلومات کا کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ بالکل بغیر اس کے لے سکتے ہیں۔ اور میں اس لیے لائیو اس لیے آیا ہوں کہ کچھ میرے جو دوست ہیں جو یوٹیوبرس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لائیو آئے یوٹیوب پر تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ بھائی جب کوئی آدمی کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے، اس لیے میں لائیو آنے کا مقصد ہوا تھا۔ عارض اسلام، السلام علیکم جی، عارض اسلام جی، اچھا،
تو اس لیے لائیو آنے کا میرا ارادہ ہوا ہے۔ اور سب سے بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، کوئی بھی بھارتی آدمی ہو، کوئی بھی ہندوستانی ہو، کہیں کا بھی ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے ہم اگر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ان کو لائک کر دیں گے یا سبسکرائب کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا، بھائی ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ دل میں جو ہے جتنا زیادہ جگہ لے کے آپ رہیں گے، یعنی آپ جتنا اپنا آپ کو اپنا دل بڑا کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ اپنا دل بڑا کر کے رکھیں۔ اور جو لوگ لائیو ہیں وہ کمنٹ کرتے رہیں۔ اچھا، گڈ، ہاں بھائی، اچھا، بہت اچھا۔ چار اور بھائی کون ہے؟ خالد صاحب، دن بتا دو کون سے دن لائیو آیا کرو گے آپ؟ بھائی دن تو نہیں، تاریخ منتخب کر لیں گے، دن منتخب کر لیں گے۔ دن میں تو ہر ہفتے لائیو آنا پڑے گا۔ تو بدھ کے دن، یا آپ لوگ مشورہ دو کس دن آنا چاہیے، بدھ کا دن زیادہ بہتر ہے یا جمعرات کا دن زیادہ بہتر ہے؟ جو بھی آپ لوگ مشورہ دو گے انشاءاللہ اسی دن لائیو آ جا کریں گے۔ اور سوال اور کرتے رہا۔ جی حضرت نمبر کیا؟ میں نے آپ کو نمبر لکھ دیا اوپر، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا قاسمی صاحب۔ ایک مطلب اور لکھ دیا میں نے آپ کو۔ نمبر میرا ہے 9997 100 989، یہ میرا نمبر ہے۔ اور اس کو آپ لکھ دیجیے گا، میں نے 2 مرتبہ اوپر بھی لکھ دیا، نیچے بھی لکھ دیا ہے۔ بھائی اپنے تعلیم کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں، کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں۔ اس لیے اپنے ایک دوسرے کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ لوگ ابھی کافی کم ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی مرتبہ زیادہ لوگ جو ہے جڑیں گے۔ ابھی 6 لوگ لائیو ہیں، اور جو مجھے نظر آ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ، جتنے زیادہ ہوتے ہیں تو اتنے زیادہ سوالات ہوتے ہیں، اور سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے، لائیو ہونے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور جب کم رہتے ہیں تو تھوڑا سا کوئی سوال نہیں ہوتا تو جواب کہاں سے دیں گے، اور سامنے والا آدمی بھی چپ بیٹھ رہتا ہے۔ اس لیے لائک بھی کرتے رہو بھائی قاری صاحب کو۔ بھائی ماشاء اللہ، کوئی نہیں، امانت صاحب جو ہے وہ کافی ساتھ دے رہے ہیں میرا، تو بھائی جزاک اللہ، اس کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے میرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی صرف محبت کی علامت ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی نہیں، آپ کا یہ محبت ہے، اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ میں اسی طرح محبت ہماری باقی رہے۔ یہ تو جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آمین۔ قاسمی صاحب کے جو جزاک اللہ خیرن کہا ہے، خیرن کثیرہ، اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں میں آمین۔
اور لوگ ابھی نہیں آ پائے لائیو 6 لوگ نظر آ رہے ابھی. اور کسی کا کوئی سوال ہو کسی کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں. ابھی اصل میں لوگ جب لائیو سے ہٹ جاؤں گا میں تب ذہن میں سوال آئے گا کہ مجھے ابھی معلوم کرنا تھا مجھے وہ بھی معلوم کرنا تھا. اور جب کوئی چیز سامنے ہوتی ہے تو یاد ہی نہیں رہتا معلوم کرنا کہ کیا معلوم کرنا تھا. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ کیا سوال پوچھنا تھا. تو لگ بھگ جب میں نے ابھی پوسٹ ڈالی تھی پل ڈالا تھا گروپ میں تو اس میں لگ بھگ 43 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 11 بجے سے 10 بجے سے 11 بجے تک صحیح رہے گا ٹائم. اس میں سے ابھی تک جو ہے کم ہی لوگ آئے ہیں لائیو. تو کوئی نہیں آدمی کو ہمت تو نہیں ہارنی چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ہمت ہارے. کبھی کوئی بھی کام ہے زندگی میں اگر آدمی ہمت ہارے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیں. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو اس لیے وہی آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے کسی میدان میں اور کچھ کرنے کے لیے کچھ ٹائم بھی لگانا پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نا امید بلکہ پہلی بار میں آیا ہوں لائف تو اس لیے 6 بھی میرے لیے بہت ہیں. اور آئندہ جو ان شاء اللہ اور بڑھیں گے جب ان کو اچھی جانکاری ملے گی. اور میں ویڈیو بھی ڈالوں گا. ابھی 1-2 دن میں ویڈیو آنے والی ہے. کئی ساری ویڈیو آئیں گی انشاءاللہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور آپ ایک دوسرے کو جو چینل ہے میرا یوٹیوب چینل اپنے جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ لنک شیئر کرتے رہا کریں. اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. کوئی بھی لائک کرتا ہے تو اس سے خوشی ہوتی ہے یوٹیوبر کو. اور کہ بھائی کسی نے ہم سے کوئی کمنٹ پوچھا سوال پوچھا تو اس سے خوشی ہوتی ہے. جزاکم اللہ مولانا لقمان صاحب. جی حفظ الرحمان انصاری صاحب. جی جزاکم اللہ. جی آمین. آپ کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو بھی آپ نے جو ہے شکریہ ادا کیا میرا. اور آپ لوگوں کے یہاں پر کیسا موسم ہو رہا ہے؟ بارش کیسی ہو رہی ہے آپ لوگ بتائیں. ہمارے یہاں پر بارش بہت زیادہ ہے. آپ کے یہاں گاؤں میں بارش ہو رہی نہیں ہو رہی کیسی ہو رہی وہ بتائیں. قاری صاحب قاری حفظ الرحمان صاحب کے یہاں پوچھ رہا ہوں بارش. اور اس طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جڑے ہوئے ان سے معلوم کر رہا ہوں کہ بارش موسم کیسا ہے. اور آج کے لیے جو ہے لائک اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بارش ہو رہی ہے. جی قاری صاحب حفظ الرحمان انصاری. مجھے لگ رہا ہے کہ قاری حفظ الرحمان صاحب ہے یا کوئی اور ہیں. آپ اپنا نام کی وضاحت کر دیں کیونکہ میں پہچان نہیں پا رہا. اور جہاں تک کہ مجھے امید ہے کہ قاری حفظ الرحمان صاحب شاید جو قریب کے ہیں کھیڑی فیروز آباد تو وہ والے ہی ہیں یا کوئی اور سے ہے. یہ اس میں پتہ نہیں لگ پا رہا کیونکہ اس میں حفظ الرحمان انصاری لکھا ہوا ہے. اچھا انشاءاللہ. جی بارش ہو رہی ہے انشاءاللہ. کوئی نہیں ہمارا ٹائم 10 بجے 11 بجے تک کا تھا آج. اور انشاءاللہ اگلی مرتبہ جی کھیڑی والے ہیں. ماشاء اللہ قاری صاحب آپ کا جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے کمنٹ بھی کیا اور پوچھ تاچھ بھی کری. اور انشاءاللہ
ملاقات بھی ہوگی، بہت دن ہو گئے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی تھی، کس نہ کس طرح بات چیت ہو گئی اس لائیو کے ذریعے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آئی تھی، وہ نکل گئی میرے ذہن سے۔ جی جے پی، السلام علیکم جے پی مورگن، جے پی مورگن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اس وقت بارش ہو رہی ہے، آپ کہاں قاری صاحب؟ میں گھر پر ہی ہوں، اور ہمارے یہاں پر ایک اوپر کمرہ ہے، میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں جی۔ ہمارے یہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بارش ہو گئی ہے، اور کافی پانی کھیتوں میں بھی آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی اس وقت تو بارش نہیں ہے، البتہ موسم بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، بہت ساری جگہ جو ہے سیلاب کی شکل آ چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمامی کی حفاظت فرمائے، اور اپنے ملک کے لیے بھی اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی جو ہے حفاظت فرمائے اور اس کو سلامت رکھے۔ جی جلدی ملاقات کرتے ہیں آپ سے، حفظ الرحمان قاری حفظ الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سلامت رکھے سب کو، اور تمام امت مسلموں کو، تمام جو انسان بس رہے ہیں ان سب کو۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ لائیو آئے میرے ساتھ، اور جے پی مورگن ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لائیو آئے میرے ساتھ، اور بھی جو لوگ آ رہے ہیں۔ ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن۔ میں تھوڑی بہت میں پڑھ لیتا ہوں انگلش، تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہوں، باقی میں اتنا نہیں جانتا، لیکن تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں انگلش۔ اور پہچان نہیں پایا میں آپ کو کہ آپ کون ہیں، اس لیے اگر نام لکھ دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جے پی مورگن، جے پی مورگن لکھا ہوا ہے، نام سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، @ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے، جے پی مورگن نام کس کیا ہے میں پہچان نہیں پا رہا۔ شکریہ بھائی، لائک کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا جے پی مورگن صاحب، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بھائی چھوٹا سا ہی فوٹو نظر آتا ہے کمنٹ میں، اس لیے دیکھ نہیں پا رہا آپ کا چہرہ، فوٹو تو لگ رہا آپ کا میل آئی ڈی پر چہرہ میں پڑھ نہیں پا رہا۔ انشاءاللہ آئندہ جو آپ لوگوں کو خبر دی جائیں گی لائیو آنے کے لیے، تو لائیو بنے رہ کے بہن ٹھیک ہے، آپ لوگ آرام کر لیں، انشاءاللہ اگلی مرتبہ ملاقات ہوگی لائیو، کیونکہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے آدمی اسی وقت اس ویڈیو کو دیکھتا ہے اور سوالات پوچھتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی جو آدمی جو چیز سامنے ہوتی ہے، یہ جو آپ آج سوال کر رہے ہیں، آپ نے پوچھا، اس کا جواب جو آدمی ویسے دیکھ لیتا ہے، پوچھ لیتا ہے کسی بھی آدمی سے، وہ براہ راست ویڈیو میں نہیں ملتا۔ ویڈیو ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں، لیکن جو لائیو ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوتا ہے، یعنی لائیو جو ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مرضی کے حساب سے سوال کر سکتے ہیں، اس سے وہ جواب مل جاتا ہے لائیو آنے سے۔ تو اس لیے میں نے رکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے سے سوال کر سکے اور میں ان کا جواب دے سکوں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔ آپ لوگ سلام کا جواب دے دیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ اسے اینڈ کر دوں گا، اسٹریم کو۔
ڈونٹ گو فیل اٹ. اچھا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں کوئی بات نہیں بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.